اسے سیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، بس سب کی طرف ایسی نظروں سے دیکھتا جیسے شیر اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ ضیاب نے اسے جیل کی ہوا کھلا دی تھی، اور انا پر لگنے والی بات نے اتنا بے چین کر دیا تھا کہ دن سے رات ہو گئی تھی۔ وہ سلاخوں کو یوں ہی پکڑے کھڑا تھا۔ اس کا خاص ملازم بھاگ دوڑ لگائے ہوئے تھا۔ اس نے وکیل کو بلا لیا تھا، مگر داؤد کوئی کارروائی نہیں چاہتا تھا۔ وکیل نے انسپکٹر کے سامنے پیپرز رکھے۔ بیل کے کاغذات تھے۔ ان کی ضمانت فی الحال ممکن نہیں، کیونکہ رات ہو چکی ہے اور کل سنڈے ہے۔ اب سوموار والے دن یہ کاغذات لے کر آنا، تب بات ہوگی۔ وہ بولا تو وکیل نے اسے ایک نمبر ملا کر دیا، مگر انسپکٹر نے فون کان سے نہیں لگایا۔ میں نے کہا نا میں قانون کے خلاف نہیں چلتا، جب کہہ دیا تو کہہ دیا، اب جاؤ۔ وہ غصے سے بولا، مگر آواز دھیمی تھی، جسے یہ بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بدتمیزی کر رہا ہے۔ مگر وکیل نے داؤد سے ملنے کی اجازت چاہی تو انسپکٹر نے سر ہلا کر صرف 10 منٹ دے دیے انہیں۔ جب وہ دونوں سیل کے نزدیک آئے تو داؤد بھوکے شیر کی طرح ادھر ادھر ٹہلتا نظر آیا، جبکہ سیل میں مکمل اندھیرا تھا۔ شاید اسے ٹارچر کرنے کے لیے یہاں کا بلب ہٹا دیا گیا تھا۔ داؤد سب سمجھ رہا تھا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر چل رہا تھا۔ ان دونوں کو آتے دیکھ کر سلاخوں کے قریب آیا، اور اس نے سلاخوں کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں سختی سے جکڑ لیا اور اپنے ملازم کی جانب دیکھا۔ سائی معافی چاہتا ہوں، کل اتوار ہے، بیل سوموار کو ہوگی۔ وہ بولا تو آواز نیچی ہوتی جا رہی تھی۔ داؤد نے وکیل کو انگلی کے اشارے سے اپنے نزدیک بلایا اور اس کے پاس آیا تو سلاخوں کے پیچھے سے ہاتھ نکال کر اس نے وکیل کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مار دیا۔ اسے فارغ کر کے، دنیا کا بڑے سے بڑا وکیل ہائر کر کے مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ وہ وکیل کو دیکھے بنا اپنے ملازم کو دیکھتا بولا تو وکیل اس کو حیرانگی سے دیکھتا رہا۔ اس کا بہت پرانا وکیل تھا، مگر داؤد کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی عزت گھٹ رہی تھی کہ وہ بے بس ہو کر یہاں قید ہو جائے اور ضریاب یوں اسے آزاد اڑتا رہے۔ اس کے ملازم نے وکیل کو بمشکل وہاں سے ہٹایا کہ وہ کوئی بگاڑ نہ ڈال دے، کیونکہ یہ سندھ کی پولیس تھی اور یہاں ان کے کوئی سورسز نہیں تھے، جبکہ پورے پنجاب کے کسی بھی تھانے میں وہ لے جاتے ان کے لیے چٹکیوں کا کام تھا۔ مگر شاید موسیٰ کے فوراً نکلنے کے بعد ضریاب نے سندھ پولیس سے ریڈ ڈلوائی تھی۔ داؤد نے اپنے ملازم کو اپنے قریب بلایا۔ نہ جانے اس کے دماغ نے اب کون سا پلان ترتیب دیا تھا۔ وکیل ہائر بعد میں کرنا، میں چاہتا ہوں کہ ضریاب اپنے ہاتھوں سے آ کر ان سلاخوں کے دروازے کھولے۔ وہ غیر مرئی نقطے کو گھورنے لگا۔ جی سائیں حکم۔ ملازم نے اس کے نزدیک آ گیا تو داؤد ابراہیم اسے کچھ سمجھانے لگا۔ ملازم کو تسلی ہوئی کہ چلو، داؤد کا دماغ حرکت میں آ گیا، اب کسی کا باپ بھی یہاں اسے ٹھہرا نہیں سکتا، مگر اس کے لیے انتظار کی ضرورت تھی، جو کہ وہ کرتے۔ میشا تھک گئی تھی، تبھی سو گئی۔ حرین اس کے لیے صبح کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ سنڈے تھا، سب گھر میں تھے۔ اس نے سب کے لیے ناشتہ بنا کر جب ضریاب کو ناشتہ دینا چاہا تو اس نے اس کے ہاتھ دور کر دیے اور کافی بنانے لگا۔ کتنے دنوں سے آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے؟ وہ بولی تو آنسوں کا گولا حلق میں پھنس گیا، کیونکہ حرین ایک حاسد لڑکی ہے جس نے اپنی دوست سے حسد کی۔ اس کو نہ جانے کتنی بددعائیں دیں۔ آج اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر شرمندگی ہو رہی ہے، بلکہ نہیں، تمہیں نہیں ہو رہی ہوگی۔ تمہارے دل میں چین پڑا ہوگا۔ اچھا ہوا بیشا کے ساتھ یہ سب ہوا۔ ایسا مت کہیں ضریاب، میں نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ حرین نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر اس نے جھٹک دیا۔ حرین، تم تو اس کی دوست تھی، اس کی رازدار، تم تو سمجھتی کہ وقت پر ہم اس کے لیے کچھ کر پاتے اور اس طرح پتھر کی نہ بنتی۔ ضریاب اپنے آپے سے باہر ہوتا اس کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے جکڑ گیا۔ تم نے وہ تکلیف محسوس ہی نہیں کی۔ جب مرد عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو ایک بار ہاتھ اٹھانے سے بھی عورت بہت پیچھے چلی جاتی ہے۔ اس کی عزت نفس، اس کا مان، سب ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ تم نے اس تکلیف کو محسوس ہی نہیں کیا کبھی، کیونکہ یہ ہاتھ تم پر اٹھا نہیں۔ اپنے اوپر غور کرو، اور پھر ان مگرمچھ کے آنسوں پر، جو کہ بالکل یقین کے قابل نہیں۔ تم برائے مہربانی میرے سامنے تب آنا جب تک بیشا تمہیں معاف نہ کر دے۔ وہ اسے دور جھٹکتا وہاں سے اپنی کافی لے کر چلا گیا، جبکہ حرین بری طرح رو دی۔ وہ سب کچھ سچ کہہ رہا تھا، مگر دل میں چبھ رہا تھا یہ سچ۔ بیشا کے پاؤں میں پڑ کر معافی مانگے گی، وہ اسے معاف کر دے۔ وہ اس کی دوستی کے لائق ہی نہیں تھی۔ اس کا دل چھلنی ہو رہا تھا ضریاب کے رویے سے۔ اتنا پیار کرنے والا شوہر، اس نے تو صرف رویے کی مار دی تھی جس پر حرین تڑپ اٹھی تھی۔ بیشا نے تو نہ جانے کیا کیا سہا تھا۔ حرین نے آنسو صاف کیے تو مورے بھی کچن میں آ گئی۔ حد تو یہ تھی کہ وہ بھی اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے بیشا کا ناشتہ بنا دیا ہے، وہ بولی۔ ہم اپنی بیٹی کا ناشتہ خود بنا لوں گی، تم کر لو یہ ناشتہ، وہ بولی تو حرین کا سر جھک گیا۔ وہ ان کے نزدیک آئی۔ مورے، میں بہت شرمندہ ہوں، مگر پلیز آپ تو میرا ساتھ مت چھوڑیں۔ گھر میں کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، وہ بولی، مگر مورے نے جواب نہیں دیا اور ناشتہ بنانے لگی۔ حرین کچھ دیر وہاں کھڑی رہی، اور اس کے بعد مورے جب باہر نکلی تو ان کے ساتھ وہ بھی نکلی۔ ارادہ بیشا کے کمرے میں جانے کا تھا، جہاں ضریاب پہلے سے ہی بیٹھا تھا۔ ضریاب نے مورے اور حرین کو اندر آتے دیکھا اور نگاہ پھیر لی۔ بیشا چپ تھی۔ ہمارا بچہ ناشتہ کر لے اور ہمیں بتائے کہ دوپہر کے کھانے میں کیا کھائے گا، وہ اس سے پیار کرتی بولی تو بیشا کی حالت عجیب سی ہونے لگی۔ وہ کوشش کرنا چاہتی تھی کہ سب کچھ بھلا کر وہ ان لوگوں کے ساتھ ویسے ہی رہے، مگر
وہ چاہ کر بھی خود کو اس فیس سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ اسے وہ دن یاد آتے تھے جب یشب خان کی حویلی رہی تھی، جب وہ بے یار و مددگار سڑکوں کی خاک چھانتی پھر رہی تھی، جب اس کے ارد گرد آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، جب اس نے سسک کر اپنی ماں کو بلایا تھا۔ اس نے نگاہ جھکا لی۔ مورے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر اس کی جانب دیکھا۔ اپنی ماں کو معاف نہیں کرے گا؟ وہ بولی۔ بیشا کچھ نہیں بولی۔ زریاب نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہیں باہر سے کچھ کھانا ہے؟ بتاؤ مجھے، میں لے آتا ہوں، وہ بے حد چاہت سے بولا۔ بیشا پھیکا سا مسکرا اٹھی۔ مجھے بھوک نہیں تھی۔ اس نے بس اتنا ہی کہا۔ آج ان رشتوں کو اتنے قریب دیکھ کر نہ جانے دل میں کوئی امنگ کیوں نہیں تھی، کوئی خوشی نہیں تھی، بس دل میں کوئی خواہش نہیں تھی۔ اس کی شدید طبیعت بوجھل تھی۔ وہ سر جھکائے اپنی انگلیوں سے کھیلتی رہی۔ وہ تینوں اس کی خاموشی کو محسوس کر رہے تھے۔ ان کے دل جیسے مٹھیوں میں جکڑے گئے تھے۔ ایک وقت تھا وہ دونوں گھر میں شور ہنگامہ لگائے رکھتی تھی۔ گھر کی رونق بڑھ جاتی تھی جب وہ دونوں گھر آتی تھی۔ ایک دوسرے سے لڑتی تھی مگر ایک دوسرے کے ساتھ تھیں۔ کس کو پتا تھا جب جدا ہوں گی تو بالکل ہی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گی۔ اور جب حرین تو پیچھے کچھ نہیں تھا۔ انسان میں جذبات ہی ختم ہو جائیں تو کیا رہ جاتا ہے؟ ایک خالی وجود، ایک روکھی پھیکی روح، اور بس یہی کچھ تھا بیشا کے پاس۔ اس انسان نے جیتا جاگتا انسان زندہ لاش بنا دیا تھا، جس کے پاس ہوں ہاں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ زریاب نے مورے کی جانب دیکھا، ٹرے لی اور اسے ناشتہ کرانے لگا۔ وہ کھانے لگی، کچھ بولی نہیں، سر جھکا ہوا تھا۔ تمہیں شاپنگ پر جانا ہے؟ زریاب نے لقمہ اس کے منہ کے قریب کرتے مسکرا کر پوچھا، مگر رک گیا کیونکہ بیشا کے گالوں پر آنسو کی لڑی بندھی ہوئی تھی۔ وہ تو شاید ہی اس عرصے میں کہیں باہر نکلی تھی، بس کمرے کے علاوہ کہیں بھی نہیں۔ زریاب اٹھا تھا اور اسے سینے میں جکڑ لیا۔ بیشا کے چہرے پر یوں ہی آنسوؤں کی لڑی بنتی رہی اور وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ پلیز میری جان، ایک بار کھل کر رو لو۔ زریاب نے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ مجھے کچھ دیر اکیلے رہنا ہے، وہ بولی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ زریاب اسے دیکھتا رہا۔ اس کی کیفیت سے سب آشنا تھے۔ وہ زیادہ بحث کیے بنا وہاں سے اٹھ گیا، مگر جاتے جاتے ایک نگاہ مورے اور حرین پر ڈالی تھی، اور اس نگاہ سے وہ دونوں بری طرح شرمندہ ہو گئی تھیں۔ مورے بیشا کے پاس بیٹھی تو بیشا نے جیسے گھبرا کر ان کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ ہٹائے۔ وہ ان لمس کی عادی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا داؤد کو قابو کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کے چنگل میں پھنس گئے تو ان سب کو یاد کر کے شاید اس کا دل پھٹ جائے گا۔ مورے بری طرح رو دی۔ بیشا ہمارا بچہ، ہمیں معاف کر دو۔ مورے مجھے اکیلا چھوڑ دیں پلیز، کچھ دیر کے لیے، وہ بولی تو مورے اپنی آنسو صاف کیے۔ بیشا کی اپنی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ کسی آنسو صاف کرتی اور اس نے بہت یاد کیا۔ اب تمام تصور ختم ہو گئے تھے۔ مورے بھی اسی وقت وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے حرین رہ گئی، جس کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ بیشا سے کوئی بات کرے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بیشا نے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ وہ باہر آئی تو حرین اب بھی بیٹھی تھی خاموش۔ بیشا چاہتی تھی وہ چلی جائے، کیوں آئے گی، آ گئی ہے اس کے پاس، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ طبیعت میں ایک بار پھر بوجھل پن سا ہو رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتی دوبارہ بستر میں بند ہو گئی۔ وہ اپنے چہرے کو دیکھ کر اکثر حیران رہ جاتی تھی۔ اس کے چہرے پر حالانکہ داؤد کے ہاتھ کے دیے تحفے ہوتے تھے، مگر پھر بھی اس کے چہرے کی چمک اور اس پر نور کہیں نہیں جاتا تھا۔ وہ ہر دن کے ساتھ خوبصورت ہو جاتی تھی، اور اب بھی وہ آئینے میں ایک نگاہ خود کو دیکھ کر باہر آ گئی کہ وہ کتنی ڈھیٹ ہے۔ آج بھی اس کا چہرہ دوسروں کو اسے دھوکے میں رکھ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ اگر وہ لوگ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے تو شاید کسی صورت نہ مانتے۔ بیشا چپ چاپ لیٹ گئی۔ اس کی کمر میں درد سا اٹھ رہا تھا۔ حرین یوں ہی اس کے قدموں کے پاس بیٹھی رہی۔ دونوں طرف سے خاموشی تھی۔ یا تو ایک وقت ایسا بھی تھا وہ دونوں کمرے میں ہوتی تو ہنگامہ ہی الگ ہوتا، مگر آج وہ دونوں ایک دوسرے سے منہ موڑے خاموش بیٹھی تھی۔ حسد ہو گئی تھی مجھے تم سے بیشا، وہ بولی تو لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ بیشا پھیکا سا مسکرائی۔ مجھ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ تمہیں مجھ سے حسد ہوتی۔ اس نے بھی جواب دے دیا۔ نہیں، تمہارے پاس بہت بڑا گھر تھا، بہت بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، آئے روز داؤد بھائی تمہیں کچھ نہ کچھ دیتے تھے۔ میں جلنے لگ گئی تھی تم سے، پھر تمہاری وجہ سے سب نے مجھے اگنور کر دیا۔ میں بیاہ کر آئی تھی مگر سب کو غم تمہارا تھا۔ میں سب کے غم کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور تم پھر بھی مجھے لگتا تھا سب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کرتی ہو کہ داؤد نے یہ کیا یہ کیا۔ مجھے لگتا تھا تم ڈرامے باز ہو۔ میرے دل میں تمہارے لیے بغض پیدا ہو گیا، مگر میں نے ایک عام آنکھ سے تمہیں دیکھا، دوستی کی آنکھ سے دیکھتی تو شاید میں تمہارا چہرہ پڑھ پاتی، مگر دیکھو میری جیسی دوست کبھی کسی کو نہیں ملنی چاہیے، کبھی بھی نہیں۔ دوستی کے نام پر دھبا ہوں میں۔ اپنی ہی دوست، اپنی ہی بہن سے حسد کرنے لگ گئی۔ وہ رونے لگی۔ بیشا اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی اور وہ حرین کو دیکھنے لگی۔
حسد کرنے کی وجہ یہ تھی کہ داؤد نے ولیمے پر ہیرے سے جڑا نیکلس بھیجا، مگر تم نے یہ نہیں دیکھا اس گھر سے ایک دن کی دلہن کو ڈرائیور لینے آیا تھا، جبکہ یہاں تمہیں ہتھیلی پر سجایا گیا تھا۔ یہ حسد کرنے کی وجہ داؤد ابراہیم تھا، جس نے احسن بھائی کو محتاج کر دیا کہ شاید وہ کبھی چل پائیں، اس لیے کیونکہ میں نے ان کے مقابلے پر احسن کو چنا۔ یہ شادی کی وہ رات حسد کرنے کے قابل تھی جس میں میرے باپ کی پیشانی پر بھری سردی میں پسینے کی لڑیاں پھوٹ رہی تھیں، کیونکہ داؤد ابراہیم بارات وقت پر نہیں لایا تھا۔ داؤد ابراہیم وقت پر کمرے میں نہیں آیا، اگلی صبح آیا تھا۔ میری اہمیت تو مجھے داؤد کے نام کے ساتھ جڑتے ہی بتائی جا رہی تھی۔ تم کس بات سے حسد کرنے لگی تھی؟ وہ پھیکا سا ہنس دی، جبکہ حورین مزید شرمندہ ہو گئی۔ دوست تو شاید ہر رشتے سے قریب ہوتا ہے، مگر تم نے شاید مجھے کبھی دوست نہیں سمجھا، بیشا نے کہا اور چہرہ موڑ لیا۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، میں بہک گئی تھی، پیسے کے چکا چوند نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ حورین مڑی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ بیشا نے اس کے سرخ آنکھوں سے بہتے آنسوں کو پھر اپنے ہاتھوں پر دھرے اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ مگر حورین، مجھے اب ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارے چہرے پر سے دولت کی اینک اتر گئی ہے تو کیونکہ میں اب تمہارے لیے مورے بابا جان لالا یا یہاں۔ وہ مسکرائی۔ تم میں کسی کے لیے کچھ محسوس نہیں کرتی؟ سچائی سے کون چھپ پاتا ہے؟ تمہیں پتا ہے، جب اپنے شوہر کے ہاتھ سے پہلا تھپڑ کھایا تھا، اس دن میں اتنی خوفزدہ تھی، میرا بس نہیں چل رہا تھا اڑ کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں، مورے کے سینے میں چھپ جاؤں، بابا بچا لیں، بھائی محافظ بنے۔ مگر دکھ تو یہی ہے جو مجھ سے تمام احساس کھینچ کر لے گیا کہ میرے لیے تو کوئی تھا ہی نہیں۔ میں نے بہت بار اللہ تعالیٰ سے کہا مجھے ایسے اپنوں کے چہرے نہ دکھاتے۔ وہ رو پڑی۔ حورین اس کے ہاتھوں پر سر ڈالے سسک رہی تھی، جبکہ بیشا کی آنکھ سے آنسو اس کے بالوں میں گر رہے تھے۔ مگر سچائی سے کون چھپ پاتا ہے؟ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ لالا کچھ بھی کر لیں، داؤد ابراہیم ایک بار پھر باہر نکلے گا اور مجھے لے جائے گا۔ میں خوش فہم بالکل بھی نہیں ہوں اب کسی بات کے لیے۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور وہ چپ ہو گئی۔ ہم تمہیں کہیں نہیں جانے دیں گے۔ حورین نے اس کا چہرہ تھام لیا۔ اچھا۔ وہ ہنسی اور چپ ہو گئی۔ میری جان، معافی بہت چھوٹا لفظ ہے۔ تمہارا دل بہت بڑا ہے، اپنی اس نالائق سے دوست کو معاف کر دو۔ میں سزا بھگت رہی ہوں بیشا، اور مجھے لگتا ہے یہ سزا ساری عمر کے لیے ہی ہے میرے ساتھ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بیشا نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب تھا؟ وہ سمجھی نہیں۔ اس نے تو کسی کو کوئی نقصان نہیں دیا تھا۔ حورین اس کی حیران آنکھوں سے شرمندہ سی ہو گئی، مگر بیشا منتظر تھی کہ وہ بولے۔ میں شاید کبھی سریاب کو خوشی نہ دے سکوں، میں ماں نہ بن سکوں کبھی، بچوں کی طرح۔ وہ رونے لگی۔ بیشا دنگ رہ گئی۔ کیسے تم ایسا کہہ سکتی ہو؟ اسے یقین نہیں آیا۔ بنجر مردہ دل میں ایک دم جیسے جھٹکا لگا تھا۔ میں دیکھو تو 1.5 سال ہونے والا ہے، اب تک کسی خوشی کا منہ نہیں دیکھا۔ زریاب کو پہلے فرق نہیں پڑتا تھا، پھر وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، کیونکہ مورے بھی بار بار ذکر کر رہی تھی۔ تو ٹیسٹ ہوئے اور اس کے بعد تمہارے گھر آ گئے۔ تب سے زریاب نے مجھ سے بات نہیں کی، مگر رپورٹس گھر آ گئیں اور قسمت سے میں نے ہی ریسیو کی، تو اس میں صاف درج تھا میں ماں نہیں بن سکتی۔ وہ بری طرح رو دی۔ پاگل ہو گئی ہو سکتا ہے تمہیں صحیح سے پتہ نہ چلا ہو۔ بیشا نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں، یہی سچ ہے، میں انہیں کبھی خوشی نہیں دے سکتی۔ تم مجھے معاف کر دو، شاید اللہ بھی مجھے معاف کر دے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ بیشا کے لفظ ختم ہو گئے زبان پر سے۔ پلیز اپنے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے بہت برائی کی تمہارے ساتھ، اور دیکھو میں کیسے بھگت رہی ہوں۔ رویوں کی مار بہت بری ہوتی ہے جو میں سہ رہی ہوں۔ زریاب، مورے بابا جان، جہان میں سے کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا بیشا۔ مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی، میں اور برداشت نہیں کر پا رہی۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ بیشا خاموش رہ گئی۔ اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، نہ ہی یہ چاہا تھا کہ حورین کے ساتھ کچھ غلط ہو۔ اور رویوں کی اور تنہائی کی مار کیا ہوتی ہے وہ بخوبی جانتی تھی، کیونکہ وہ تو ہر روز ایک ہی کمرے میں جیتی رہی تھی۔ اس نے حورین کے ہاتھ پکڑے۔ میں نے کبھی تمہیں، اس کی آواز بھیگ گئی،
مجھے ضرورت تھی تمہاری حرین، وہ بھی رو دی۔ حرین نے اسے سینے سے جکڑ لیا اور دونوں شاید کھل کر رو پڑیں۔ میں بہت بری ہوں، بہت زیادہ، میں تمہیں سمجھ نہ سکی، پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز۔ وہ اسے سینے میں بھینچے اور رونے دینا چاہتی تھی، اس کا سکوت ٹوٹ جائے، وہ محسوس کرے کچھ۔ بیشا سسک کر روئی، مجھے ضرورت تھی تمہاری، میں نے بہت تکلیف میں وقت گزارا ہے، میرا بچہ مار دیا اس شخص نے صرف بیٹے کی ہوس میں، جسے میں نے اتنا مانگا جتنا مانگا جا سکتا تھا۔ میں نے ہر سانس کے ساتھ اس کے لیے بیٹا مانگا اور اس نے مجھے دوائیاں دے دی۔ مجھے لگتا ہے مجھے موت آ جائے، میری قسمت میں داؤد ہی کیوں ہے؟ آج بھی بیٹی کی طلب ہے اسے، جبکہ بیٹی ہوگی اسے، تم دیکھنا وہ مجھے لے جائے گا، مگر کسی اور بیشا کا جنم کبھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں سہے گی۔ میں اپنے لیے شاید کچھ نہیں کر سکی، مگر اپنی بیٹی کے لیے اس آدمی کو جان سے مار دوں گی۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ حرین نے بڑی محبت سے اس کے آنسو صاف کیے۔ تمہیں تمہارے پھل کا صبر کا پھل ضرور ملے گا، تم یہ مت سوچو داؤد نکل آئے گا، ذریعہ اسے آنے ہی نہیں دیں گے، حرین نے کہا۔ تو بیشا نے شاہ نے اچکا دیا۔ مجھے معلوم نہیں، تم اسے جانتی نہیں ہو، اس نے کہا اور گہری سانس دی۔ پلیز زیادہ مت سوچو، تمہاری طبیعت بھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، حرین نے کہا۔ تو بیشا مسکرا دی۔ ایسا لگ رہا ہے دل پر سے ذرا بوجھ ہٹا ہے، وہ بولی۔ تو حرین نے اس کے دونوں ہاتھ چوم لیے۔ تمہارا ظرف بہت بڑا ہے، میں زندگی بھر اس احسان تلے رہوں گی۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ اللہ تمہیں اولاد لازمی دے گا حرین، تم نا امید مت ہونا۔ بیشا کو اس کی فکر ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں بیشا، شاید تم دعا کرو تو یہ حقیقت بن جائے، وہ بولی اور پھیکا سے مسکرائی۔ میری دعا میں طاقت ہوتی تو شاید داؤد ابراہیم کھڑے کھڑے جل جاتا، وہ بولی۔ تو حرین کچھ نہیں بولی۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا کھاؤ گی، میں تمہارے لیے بناؤں گی۔ وہ آنسو صاف کرتی مسکرائی۔ میرا کچھ کھانے کو دل نہیں ہے، بس یہیں بیٹھی رہو۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ گئی۔ حرین نے اس کے ہاتھوں سے ہاتھ نکال کر اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ ڈھانپ لیے۔ نہ جانے ہماری قسمتوں میں کیا لکھا تھا بیشا، حرین بولی۔ اس کی انگلیاں دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا میری قسمت میں داؤد کیوں تھا، بیشا بھی بولی۔ حرین چپ ہو گئی۔ تم دوبارہ رپورٹس کرانا پلیز، اور لالا سے کہنا وہ تمہیں لے جائیں، بیشا نے کہا۔ تو حرین بھیگی پلکوں سے مسکرا دی۔ وہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، وہ مجھے کہیں لے کر جائیں گے، اس نے سر جھٹکا۔ میں پوچھتی ہوں نا میری دوست سے کیسے ناراض ہو سکتے ہیں وہ بوٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ رہنے دو بیشا، ٹھیک ہے، میں یہ سب ڈیزرو کرتی ہوں۔ حرین نے اسے روکا۔ بیشا نے نفی کی۔ نہیں، ہم دونوں میں سے کسی کو ایک کو خوش رہنا چاہیے۔ بیشا نے مسکرا کر اس کو دیکھا تو حرین پر گڑوں پانی پڑا۔ بیشا باہر نکل گئی، جبکہ حرین کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ کتنی اعلیٰ ظرف تھی اور خود کتنی سنگ دل، کتنی حسد کرنے والی۔ اپنے آنسو پہنچتی باہر آئی۔ بیشا نے لاؤنج میں کھڑے ہو کر کچن میں کھڑی مورے کو دیکھا، وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ بنا رہی تھی۔ مورے، وہ چیخنا چاہتی تھی، اسی آواز کے ساتھ انہیں پکارنا چاہتی تھی، مگر آواز تھی نکلتی ہی نہیں تھی۔ حرین نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ مورے، وہ پھر سے بولی، مورے، اور تیسری بار اس کی آواز بالکل ویسے ہی نکلی، جبکہ آنسوؤں سے وہ نڈھال ہو رہی تھی۔ مورے مڑی اور وہ بھی اسے دیکھنے لگی، جو روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ دوڑ کر بیٹی کے تک پہنچی اور اسے سینے میں جکڑ لیا۔ بیشا اس نرم آغوش کے لیے بڑا ترسی تھی، وہ بکھر گئی ان کے سینے میں۔ ذریعہ پولیس اسٹیشن سے آیا، سنڈے تھا تو چھٹی تھی، مگر اسے جانے دیا تھا کیونکہ اس کو سب جانتے تھے اور داؤد اسی کے لیے قید میں تھا۔ وہ داؤد کے سیل کے پاس آیا۔ داؤد کے چہرے پر ہلکی ہلکی گرد جمع تھی۔ ذریعہ نے اس کے چہرے پر گرد دیکھی اور دل کیا اسے آئینہ دکھائے کہ بس انسان کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں، کب کیسے وہ بادشاہ سے فقیر بن جائے۔ اس نے سلاخوں پر اپنی گاڑی کی چابی بجائی۔ داؤد نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور ذریعہ مسکرا دیا۔ تو کیسا محسوس کر رہے ہو قید ہو کر، وہ بولا۔ تو داؤد ایک دم اٹھا اور اس پر جھپٹنے کے لیے اس نے ہاتھ باہر نکالا، مگر بیچ میں یقیناً سلاخیں حائل تھیں۔ وہ ریلیکس ذریعہ نے اسے سمجھانا چاہا اور اسے ہاتھ سے روکا کہ وہ اتنی تیزی میں نہ آئے تو بہتر ہے، جبکہ داؤد کا بس نہیں چل رہا تھا اسے کچا جب آ جائے۔ میں جانتا ہوں تم کل یہاں سے رہا ہو جاؤ گے، مگر کل تمہارے لیے ایک اور سرپرائز ہوگا، تیار رہنا۔ داؤد نے اس کی جانب دیکھا، وہ بولا کچھ نہیں، اور یہ وہ ہوگا کہ جیسے ہی تمہاری بیل ہوگی ویسے ہی میں بیشا سے بیان عدالت میں دلواؤں گا تمہارے خلاف۔ وہ اپنے منہ سے بولے گی تاکہ کوئی شک و شبہات نہ رہے۔ وہ بتائے کہ تم انسانیت کے نام پر کتنا بڑا دھبا ہو، تمہارے جیسے مردوں کو زندہ دفن کر دینا چاہیے، جو خود کو نہ جانے کیا سمجھ کر اپنی ہی بیوی کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ داؤد مسکرایا اور پھر ہنسنے لگا۔ ذریعہ آپ کا جبکہ خون کھول اٹھا، وہ اس سے گھورنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے تم نے مجھے یہاں قید کیا ہوا ہے؟ داؤد اب سلاخوں کے قریب آیا اور اس کا چمکتا چہرہ ذریعہ آپ کے سامنے آیا۔ ہاں، اب اس کے چہرے پر گرد تھی، مگر ان سلاخوں کے پیچھے بھی بے حد حسین لگ رہا تھا۔ ہاں، اس کے سفید لباس پر بھی گرد تھی، مگر اس کا لباس کا کلف اب بھی کہیں نہیں گیا تھا۔ نو ذریعہ، اب یہ تمہیں بڑی غلط فہمی ہے، میں یہاں تمہاری دی ہوئی قید میں نہیں ہوں، میں تو یہاں اپنی مرضی سے ہوں۔ تم نے مجھ پر ہاتھ ڈالا تو کیا میں تم پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا؟ وہ اسے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ ذریعہ آپ کا دل ڈوب سا گیا، کیا کہیں اس نے بیشا کو پھر سے تو نہیں اٹھوا لیا، کیونکہ وہ تو اسلام آباد سے کراچی آیا تھا اور جب گھر پر کوئی نہیں تھا۔
تو اس کے جیسے ایک دم آسان خطا ہوئے۔ داؤد مسکرا کر اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ تمہیں میری نہیں اپنی بیوی کی فکر کرنی چاہیے۔ تمہیں بہت شوق ہے نا لوگوں سے ان کی بیویوں کو دور کرنے کا، لوگوں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کا۔ تو میں کہوں گا تمہارا دماغ تمہیں بڑا پھنسا چکا ہے۔ تم نے شیر کے منہ میں خود ہاتھ ڈالا ہے، یہ تو خود زخمی ہو کر نکلے گا یا ٹوٹ کر۔ یہ تو غلط بات ہے کہ شیر منہ کھولتا ہے اور پیار سے تمہارا ہاتھ نکلوا کر اپنے گلے میں پھانسی لگوا لے۔ وہ اسے تفصیل سے بتاتا ہنس دیا۔ تم شاید نئے ہو اس جنگ میں، مگر میں ایسے کھیل اکثر کھیل چکا ہوں۔ تم نے ان سلاخوں کے پیچھے داؤد ابراہیم کو قید کیا تھا، سڑک چھاپ کو نہیں۔ وہ دھاڑ اٹھا۔ ایک دم اس نے سلاخوں کو پکڑ کر ہلایا جیسے توڑ دے گا، اور اس کی دھاڑ کی گونج دور تک پھیلی۔ یہ داؤد ابراہیم کی مرضی ہے جو وہ یہاں ہے، تمہارا تو اس میں کوئی عمل دخل ہی نہیں۔ اب جاؤ اپنی بیوی کو بچاؤ، اور اگر تمہیں تمہاری بیوی گھر میں نہ ملے تو میرے پاس ضرور آنا، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، وہ بولا اور مسکرا کر ایک آنکھ دباتا وہاں سے ہٹ کر پھر سے اندھیرے میں بیٹھ گیا۔ جبکہ زریاب الٹے قدموں بھاگا تھا، داؤد دل کھول کر ہنسا، مسکرایا۔ زریاب کے البتہ پتنگے لگ گئے تھے، حرین کو کوئی اٹھا کر لے جائے گا ان کے گھر سے، مگر یہ بات اس نے خود اپنے منہ سے کہی ہے۔ وہ گھر میں فون ملانے لگا، مگر فون کوئی نہیں اٹھا رہا تھا، اور یہاں زریاب کا دم نکل رہا تھا۔ اس کی بیوی اس کی عزت تھی، اور اس کی عزت کو کوئی کچھ ہو جاتا تو شاید وہ داؤد کے حلق میں گولیاں خود اتار دیتا۔ گھنٹوں کی فلائٹ طے کر کے وہ رات کو گھر میں دوڑتا ہوا داخل ہوا تو یہاں سب ڈنر کر رہے تھے، جبکہ ہلکی پھلکی خوش خبریاں بھی جاری تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں کا ماحول ٹھیک ہے۔ مگر سامنے حرین تو نہیں تھی، اس کا سانس پھول رہے تھے۔ حرین کہاں ہے؟ اچانک اس کی آواز پر سب نے پلٹ کر اسے دیکھا تو اس کے چہرے کی پریشانی پر سب اپنی جگہ سے اٹھے، اور بیشا سب سے پہلے۔ حرین کہاں ہے؟ اس نے جہان کی جانب دیکھا۔ اندر وہ بولتا کہ حرین باہر نکل آئی، اور زریاب اس کے نزدیک آیا۔ ایک دم اس کا ہاتھ اٹھا تھا، مگر ہوا میں بلند ہی رہ گیا، اور حرین کے چہرے کے جہاں رنگ اڑے وہیں باقی سب بھی ہونک رہ گئے زریاب پر، جبکہ اس قدر پینک اٹیک ہوا تھا کہ شاید اس کا دل بند ہو جاتا۔ اس نے بنا دیکھے دیوار پر مکے برسا دیے۔ میں نے تمہیں فون کس لیے دیا ہے؟ وہ حرین کے دونوں بازو جکڑ کر چلایا۔ اس وقت اس کی حالت کیا تھی کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ کہاں ہے تمہارا موبائل؟ وہ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتا، پھر اسے چیخا۔ کمرے میں، میں کھانا بنا رہی تھی۔ جسٹ شٹ اپ۔ تو کہ گھر کے ہر فرد کا موبائل مر گیا تھا، تم نے فون کیوں نہیں اٹھایا؟ لینڈ لائن کیوں نہیں پک کی؟ وہ جہان پر برسا۔ سب جب چپ کھڑے تھے۔ تم اس گھر سے باہر نہیں نکلو گی، سمجھ رہی ہو میری بات؟ اگر میں نے دیکھ لیا کہ تم اکیلی کہیں گئی ہو تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ اسے وارن کرتا وہاں سے ہٹ گیا، جبکہ اپنے کمرے میں جا کر رکا۔ اس وقت اس کے دل کی دھڑکن یوں تھی کہ جیسے بہت تیز تھی، یعنی داؤد نے اسے سچ کیا تھا، اسے پینک کیا تھا، اس نے جان بوجھ کر ٹیز کیا تھا، اس نے ایک مکہ پھر اسے دیوار میں دے مارا۔ اس کی طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی تھی، سب اس کے لیے پریشان ہو اٹھے تھے۔ بیشا کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، اور اس نے وقت سے پہلے ہی ایک بچی کو جنم دیا جو کہ کافی کمزور تھی، اسے انڈر آبزرویشن میں رکھا گیا تھا۔ سب خوش بھی تھے اور ایک طرح سے اداس بھی کہ وقت سے پہلے ہی بچی کا ہونا کوئی ٹھیک بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے بچی کو نرسری میں شفٹ کر دیا تھا، جبکہ بیشا کی حالت نارمل تھی، لیکن اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ جیسے ہی اسے روم میں شفٹ کیا گیا تھا، اس کے کچھ گھنٹے بعد وہ ہوش میں آ گئی۔ مورے حرین اس کی جانب دیکھ کر مسکرائیں۔ مبارک ہو تمہیں، بیٹی ہوئی ہے، وہ بولی تو بیشا نے سر ہلایا۔ وہ ٹھیک ہے، وہ بولی تو حرین نے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ وقت سے پہلے ہوئی ہے، 7ویں مہینے میں، تبھی اسے نرسری میں رکھا گیا ہے، ہمیں بھی بس دور سے دکھائی ہے، حرین نے بتایا تو بیشا نے آنکھوں کو جنبش سے ہاں میں جواب دیا اور دوبارہ آنکھیں نہیں کھولیں۔ ایک عجیب سی بات تھی جو دل میں محسوس ہو رہی تھی، آنکھیں بند کیے کیے ہی وہ مسکرا دی، کیونکہ اسے تو لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اس بچے کو بھی جنم دے گی، داؤد کی وجہ سے، کہ وہ بےتاب انسان لازمی کچھ نہ کچھ کر گزرتا، اور حد تو یہ تھی اسے بعد میں ان چیزوں پر رتی بھر بھی افسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ خود میں بہت ہمت محسوس کر رہی تھی، شاید ماں بننے کے بعد الگ ہی طاقت اپنے آپ کو میسر آتی ہے کہ اپنے لیے تو آپ کو سب کچھ سہ سکتے ہیں، مگر اپنے بچے کے لیے نہیں۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور اپنی بچی کی لمبی زندگی کی دعا مانگی تھی۔ سب گھر والے اس کے لیے ایک پاؤں پر کھڑے تھے۔ بیشا جیسے خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی، وہ ان سب کو دیکھ رہی تھی جو اسے خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کر رہے تھے، اسے ہنسانے کے لیے، اور وہ ان سب میں آ کر واقعی خوش اور پرسکون ہو گئی تھی کہ اسے لگ رہا تھا واقعی داؤد سے اس کی جان چھوٹ گئی ہے۔ بچی کو تقریباً 20-25 دن انڈر آبزرویشن میں رکھا گیا تھا، جبکہ اس کے بعد بہت احتیاط کے ساتھ اسے بیشا کے حوالے کیا گیا اور اس کا ریگولر چیک اپ کی ہدایت دے کر ڈاکٹر نے انہیں فری کر دیا تھا۔ یہ 25 دن کیسے گزرے شاید پہلی بار اسے محسوس نہیں ہوئے، اس جوش اور خوشی میں کہ اس کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ان 25 دنوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی،
وہ نہیں جانتی تھی کہ ذریعہ نے داؤد کی بیل ہونے دی یا نہیں، یا داؤد کہاں ہے، یا داؤد بھاگ گیا، یا کچھ بھی۔ وہ اپنے باپ کے گھر تھی اور اس بچی کے کبھی ہاتھ دیکھتی کبھی پاؤں۔ وہ کمزور تھی مگر اس کی شکل و شبہات ہو بہو داؤد کی طرح تھا، یعنی بے حد خوبصورت۔ خدا نخواستہ اس کی سیرت داؤد پر نہ جائے۔ اس نے ذرا گھبرا کر سوچا اور اس کے ہاتھ چومنے لگی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ پڑ رہی تھی۔ مورے یہ کب تک صحت مند ہوگی؟ اس نے مورے سے پوچھا تو مورے ہنس دی تھی۔ تمہیں کیا جلدی ہے؟ ہو جائے گی۔ وقت سے پہلے ہونے والے بچے کی بہت احتیاط کی جاتی ہے۔ وہ بولی تو بیشا نے سر ہلایا۔ میں بہت احتیاط کروں گی، بہت خیال رکھوں گی، مگر دیکھے اتنے سارے دن گزرنے کے بعد بھی میں نے نام نہیں رکھا۔ مورے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا نام رکھوں؟ بیشا کنفیوز تھی ہوئی۔ وہ نارمل بات کرتے ہوئے بھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ آنکھوں کا وہ سکوت جو اس کے یہاں آنے پر تھا ٹوٹ گیا تھا۔ اب لگتا تھا اس میں جذبات تھے۔ وہ جو محسوس کر رہی ہے وہ بیان کر سکتی ہے۔ میں بتاؤں؟ حورین نے جلدی سے کہا تو بیشا مسکرائی۔ ہاں بتاؤ، وہ بولی، اور مورے بھی حورین کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے بھی اسے معاف کر دیا تھا۔ جب بیشا نے معاف کر دیا تھا تو ہم اس پیاری کا گڑیا کا نام رکھیں گے حیات، کیونکہ اس بچی نے میری دوست کی آنکھوں میں نئی زندگی دی ہے۔ اس کے چہرے پر حقیقی خوشی دی ہے کہ وہ مسکرائے تو عارضی نہیں لگ رہا، ایسا لگ رہا ہے کہ تم دل سے خوش ہو۔ حورین نے کہا تو بیشا مسکرا دی۔ اچھا نام ہے، اس نے کہا، اور اس کا نام حیات فکس ہو گیا۔ حورین ہم اس کے لیے شاپنگ کرنے جائیں گے۔ لالا آئیں تو مجھے یاد کر دلانا پلیز، وہ بولی تو حورین نے مسکرا کر سر ہلایا۔ میں اب ڈنر ریڈی کرتی ہوں، تم تب تک ریسٹ کرو، کافی دیر سے باتیں کر رہی ہو بیٹھی ہوئی۔ حورین نے کہا تو بیشا نے سر ہلایا اور لیٹ گئی، جبکہ حیات کو اپنے نزدیک کر لیا تھا۔ بس دل کرتا تھا اسے اپنے ساتھ ہی رکھے۔ مورے نے جھک کر اس کی پیشانی چومی تو وہ بھی مسکرا دی، مگر اسے کچھ نیند آ رہی تھی، تبھی وہ جلدی نیند میں چلی گئی، جبکہ بچی تو پہلے ہی سو رہی تھی۔ ڈنر ریڈی ہوا تو حورین نے ہاتھ دھوئے اور وہ باہر نکلتے نکلتے ذریعہ سے ٹکرائی۔ اب تک اس کا موڈ حورین سے ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ کہاں ہے بیشا؟ وہ ذرا تلخی سے بولا۔ حورین نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اپنے روم میں ریسٹ کر رہی ہے، آپ کو پانی دوں؟ وہ بولی تو ذریعہ نے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ مجھے تم سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ سنجیدگی سے کہہ کر وہاں سے جانے لگا کہ حورین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کب تک آپ میرے ساتھ اسی طرح رہیں گے؟ وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ اس کا ہمیشہ پیار توجہ ہی دیکھی تھی اور اب اس کا یہ رویہ دل میں چپ سا رہا تھا۔ جب تک مجھے یقین نہیں آ جاتا کہ تم ڈرامے نہیں کر رہی، سچ میں تمہارے دل میں بیشا سے نام کی حسد نکل گئی ہے، وہ غصے میں بولا تو حورین شرم سے سر جھکا گئی۔ میں نے سچے دل سے اس کے ساتھ ہوں۔ بس حورین، تم نے جو کیا اس کا قصور اول تو سارا تمہیں بھی نہیں دے سکتا، مگر میں کیا کروں؟ مجھے یہی یقین نہیں آتا۔ تم نے سب کیا، تم نے مجھے میری بہن کی طرف سے بے راہ کر دیا، میں گدھوں کی طرح آنکھیں بند کر گیا۔ یہ تمہاری محبت تھی جو میں اندھوں کی طرح تمہاری باتوں پر ایمان لے آیا، اور تم تو بچپن سے ساتھ تھی نا اس کے۔ تم نے اچھا نہیں کیا، اور اب ایک لمحے میں معاف تمہیں بیشا کر سکتی ہے، یہ اس کا ظرف ہوگا، مگر وہ کہہ کر گزر گیا۔ مگر پلٹا تو بیشا کھڑی تھی، وہ پانی لینے آئی تھی۔ تم خود کیوں آ گئی؟ مجھے آواز دے دیتی۔ حورین جلدی سے بولی تو بیشا نے نفی کی۔ میں سارے دن لیٹی اور بیٹھی رہتی ہوں، تم فکر مت کرو، وہ بولی تو حورین نے سر ہلایا اور اپنی آنکھ سے نکلتا آنسو چپکے سے صاف کیا۔ ذریعہ نے آگے بڑھ کر روز کی طرح اس کی پیشانی چومی اور باہر نکل گیا۔ داؤد باہر نکل گیا تھا، اس کے وکیل نے اسے باہر نکلوا دیا تھا ضمانت پر۔ ذریعہ بے حد فکر میں تھا کہ کسی طرح بیشا سے بات کرے، وہ اس کے خلاف بیان دے گی، اور وہ کیوں نہیں دیتی، مگر اتنی فکر تھی اسے کہ داؤد بیشا تک نہ پہنچ جائے۔ تبھی اس نے گھر کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا تھا، اور اسی پریشانی میں سارا دن گزر جاتا تھا۔ وہ سکون میں ہی نہیں تھا اور وجہ صرف داؤد تھا، مگر وہ بیشا تک اسے پہنچتے دینا نہیں چاہتا تھا۔ بیشا نے بھائی کی طرف دیکھا۔ سارا الزام آپ حورین پر لگا کر خود بری ذمہ نہیں ہو سکتے لالا، میں آپ کی بہن تھی، آپ کو میری حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ کیا شادی کے بعد پلٹ کر لڑکی کو نہیں دیکھا جاتا؟ بس یہ مان لیا جاتا ہے کہ وہ امیر گھر میں گئی ہے، اس کا شوہر امیر ہے تو وہ بے حد خوش ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ لڑکی سب سے زیادہ اذیت دہ زندگی گزارتی ہے، جس کے شوہر میں یہ گھمنڈ ہو کہ اس کے پاس پیسہ ہے، حسن ہے، اور اس کی بیوی کو چاہیے کیا؟ تو بیوی ملازمہ ہے، اس کو خرید کر لے جاتا ہے۔ شوہر جو چاہے جیسے چاہے سلوک کرے، خود کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، مگر توقع یہ کرے کہ اس کی بیوی جلے۔ لیکن یہی کام اس کی بیوی کرے تو تھپڑوں سے اس کا منہ سجا دے۔ آخر جذبات کے اختیارات پر اتنا گھمنڈ کرنا ہے شوہر کے اللہ نے اسے زیادہ حق دے دیا، مگر کبھی دین کی طرف دیکھا نہیں۔ اپنی مرضی کی باتوں کا مطلب اور خواہشات کو صرف شوہر مد نظر رکھتے ہیں، بیوی ان کی طلب پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتی، صرف اس کے اپنے جذبات، اپنی خواہشات اور اپنی مرضی بھی ہوتی ہے۔ مجھے وہ سب کرنے کا حق کیوں نہیں تھا جو داؤد ابراہیم کرتا تھا؟ میں اس کی عزت کو دو کوڑی کا کر دیتی تو میری تربیت اچھی نہیں ہوئی، شادی کی تھی یا جیل میں بھیج دیا تھا مجھے۔
تو یہ آپ کا فرض تھا میرے بارے میں جانچ پڑتال کرتے کہ آیا میری بہن خوش ہے بھی یا نہیں۔ وہ چلائی تھی، وہ تو تھک گئی تھی ان سب جھمیلوں سے، بس منہ اٹھایا، کسی کو بھی الزام دیا اپنے حصے کا فارغ۔ وہ غصے سے بولی، عورت کی کمزوری یہ ہے کہ اس کے آنسو بہت جلد نکل جاتے ہیں اور مرد کو لگتا ہے یہی سب سے زیادہ فائدہ مند بات ہے، مگر ایک عورت کی زندگی میں مرد نہ ہو وہ زندگی گزار سکتی ہے بہت اچھی، لیکن اگر مرد کی زندگی میں کوئی عورت نہ ہو تو شاید سانس بھی نہیں لے سکتا۔ اتنی تو محتاج ہیں آپ لوگ اپنی بیویوں کے، کیا کبھی یہ محسوس نہیں کیا آپ نے کہ آپ کے سارے کام وہ کرتی ہے؟ تو کیا اب آپ ایک نئی بیشا اس گھر میں بنانا چاہتے ہیں کہ وہ گھٹ گھٹ کر روئے، آپ کے تلخ رویوں کو ساری ساری رات سوچے؟ بس کرے لالا، سراسر آپ کا، میرے باپ کا اور میری ماں کا قصور ہے جو میری زندگی برباد ہوئی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے آپ لوگوں کے حکم پر سر جھکایا، میں نے کبھی احسن بھائی سے بات نہیں کی، اور داؤد نے کہہ دیا وہ مجھ سے فون اس لیے چھین سکا، میرے تعلقات درست نہیں تھے۔ ارے آپ کو اتنا تو یقین ہونا چاہیے تھا، میری بہن کا ماضی تو میرے سامنے تھا۔ در حقیقت آپ کو یقین نہیں تھا، میرے باپ کو یقین نہیں تھا، میری ماں کو نہیں تھا، اور آپ سب نے مل کر مجھے تباہ کر دیا۔ کسی اور کو اس کا الزام نہ ہی دیں تو بہتر ہے۔ اپنے گریبان میں سب سے پہلے جھانکیں، پھر کسی دوسرے کو سزا دیجیے گا۔ آپ حق نہیں رکھتے کسی کو سزا دینے کا۔ وہ بلند آواز میں بھڑاس نکالتی وہاں سے پلٹ گئی، جبکہ زریاب یوں ہی کھڑا رہ گیا اور حورین بھی پیچھے یوں ہی کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے مڑ کر حورین کو دیکھا اور بنا کچھ کہے وہ باہر نکل گیا گھر سے ہی۔ حورین نے اپنے آنسو صاف کیے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ زریاب اور اس سے خفا ہو، مگر بیشا کی باتیں سن کر اس میں کچھ ہمت پیدا ہوئی تھی کہ زریاب سارا ملبہ اٹھا کر اس کے سر پر نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنا دماغ پہلی بار زریاب کی طرف سے جھٹکا اور کھانے کو دیکھنے لگی۔ خود پر بہت سا محسوس ہوا تو اس نے رفتہ رفتہ آنکھیں کھولیں اور ایک دم اس کی چیخ نکلتے رہ گئی۔ داؤد اس کے بے حد قریب تھا، جبکہ لبوں میں سگریٹ کا شعلہ دبایا ہوا تھا۔ بیشا نے اسے اندھیرے میں بھی پہچان لیا تھا، فقط سگریٹ کے شعلے کے علاوہ وہاں دوسری کوئی چیز کی روشنی نہیں تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ داؤد کی گمبھیر آواز ابھری اور اس نے بیشا کے بال سہلائے۔ بیشا نے سب سے پہلے حیات کی فکر کی تھی۔ اس کی بچی کہاں تھی؟ اس کی بچی اس کے پاس ہی تھی۔ اس نے اس اندھیرے میں اسے کھینچ کر نزدیک کر لیا، وہ شوق تھی۔ داؤد باہر آ گیا۔ داؤد نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ داؤد نے اپنے اور اس کے درمیان لائٹر جلا دیا تو بیشا کو محسوس ہوا رات کافی گہری ہو چکی ہے۔ تو کیا زریاب گھر پر نہیں تھا؟ بہت کچھ تھا جو اس کے دماغ میں چل رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے داؤد کو دیکھ رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اور خوبصورت ہو گئی ہو، اور وہ لائٹر کی روشنی میں اسے دیکھنے لگا۔ مگر یہ کیا تحفہ تم نے دیا ہے مجھے؟ اس نے اگلی نظر اس کے ساتھ لیٹی بچی پر ڈالی۔ اگر میری بچی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں آنکھیں نوچ لوں گی۔ داؤد ابراہیم، بیشا کے الفاظ پر داؤد نے آنکھوں کو جنبش دی، جیسے وہ اس کی ہمت پر اسے داد دے رہا ہو۔ اگر بچی کی ماں کو کچھ کہوں تو کہ زبان کیش دو گی؟ اور اتنی ہمت دی کس نے ہے تم کہ تم میرے سامنے منہ کھولو؟ اس زریاب نے، وہ سکون سے پوچھ رہا تھا۔ میرے اللہ نے، بیشا نے فوراً جواب دیا۔ اچھی بات ہے۔ داؤد اس کے نزدیک آیا۔ دور ہو جائے مجھ سے، تو تمہیں یہ نہیں پتا شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ داؤد نے مسکرا کر اسے ٹیز کیا، اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے نزدیک کر لیا۔ بیشا نے حیات کی طرف دیکھا۔ چھوڑے مجھے، آپ جیسے شوہر کے حقوق پورے کرنے سے پہلے مجھے مر جانا چاہیے۔ تو مر جاؤ، داؤد نے سنجیدگی سے کہا، اپنی بچی کو لو اور مر جاؤ بیشا، کیونکہ جب تک تم زندہ رہی تمہاری جان مجھ سے چھوٹے گی ہی نہیں۔ اس نے معصومیت سے شانے اچکائے۔ بیشا نے دانت پیس کر اسے دور دھکیلنا چاہا، کیونکہ مجھے تو بیٹے ہی چاہیے اور تم سے ہی چاہیے۔ وہ اس کے کان کے نزدیک جھکا اور اپنی منمانی کرتا اسے جتانے لگا، بس کر دیں، مجھ سے دور رہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، میں کورٹ میں آپ کے خلاف بیان دوں گی۔ آپ نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میرا بچہ مارا، مجھ پر تشدد کیا۔ واقعی بیشا، میں تمہیں ایسا کرنے دوں گا؟ اچانک اس کے گردن میں ہاتھ ڈالتا وہ مدھم آواز میں اس پر طنز کرتا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ بیشا کی آنکھیں پھٹ سی گئیں، جبکہ داؤد ابراہیم جیسے کئی دن کی بھڑاس نکالنے لگا تھا۔ بیشا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنا چاہا، مگر داؤد اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ وہ اپنی مرضی پر اترتا اس کو بالکل اپنے قابو میں کر چکا تھا کہ بیشا کی سانس رک گئی تھی، مگر وہ اس کی طاقت کے سامنے بے بس تھی۔
وہ اس سے خود کو آزاد نہ کروا سکی۔ وہ اپنی چاہت سے اس سے الگ ہوا تھا اور اسے گھیرے میں لے لیا اور اسے گہرے سانس بھرتے دیکھتا رہا۔ اگر تم اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو داؤد ابراہیم کی تم پر نظر نہ جاتی، اور نظر نہ جاتی تو یہ سارا مسئلہ ہی کھڑا نہ ہوتا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ بیشا خون کا گھونٹ بھر رہی تھی۔ میں آپ سے جان چھڑوا کر رہوں گی، آپ کے خلاف بیان دے کر بیشا نے اسے ڈرانا چاہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم شوق پورا کر لو، مگر فائدہ پھر بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تم سمجھتی ہو مجھے کوئی قید کر لے گا تو میں سمجھوں گا کہ تم ابھی مجھے صحیح سے جانتی ہی نہیں۔ داؤد نے مدھم مسکراہٹ سے کہا تو بیشا نے چہرہ موڑ لیا۔ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اب وہ خوش تھی اپنی بیٹی کے ساتھ۔ مجھے طلاق چاہیے، اس نے ہمت کرتے دھڑکتے دل سے کہا۔ اور مجھے بیٹا، داؤد نے اسی کے انداز میں اسے جواب دیا۔ داؤد نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی بات کو کسی خاتے میں نہیں لایا ہو۔ دوسری شادی کر لیں اور جتنے چاہیں بیٹے کریں، لیکن مجھے تم سے چاہیے نا، وہ اسے زج کرتا معصومیت سے بولا۔ اس اندھیرے میں لائٹر کی لائٹس میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اگر اس کے اندر سے وہ واقف نہ ہوتی تو ضرور دھوکہ کھا جاتی، مگر وہ دھوکہ کھا نہیں سکتی تھی۔ داؤد، بیشا اس سے پہلے کچھ بولتی، داؤد نے انگلی رکھ کر اسے بولنے سے روکا۔ میرے ساتھ واپس چلو۔ وہ سیریس ہوا۔ نہیں جانا مجھے، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ بیشا کا بس نہیں چلا، چلا چلا کر سب کو اکٹھا کر لے۔ اوکے، یہ دیکھ لو، اس کے بعد فیصلہ کر لینا۔ داؤد نے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ویڈیو چلا دی۔ بیشا نے ایک نظر اس کی جانب دیکھ کر موبائل ہاتھ میں تھام لیا۔ وہ ایک راستے کی ویڈیو تھی جہاں کافی سارے آدمی ہاتھوں میں ڈنڈے اور بیلٹ اور گن اور بھی بہت کچھ لے کر کھڑے تھے، جبکہ انہیں دیکھ کر خوف سے بیشا نے جھرجھری لی تھی۔ جبکہ داؤد لائٹر کی روشنی بچی کے منہ پر مار کر دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہا جبکہ بیشا اب دوسری ویڈیو دیکھ رہی تھی جہاں سے زریاب گاڑی میں تیزی سے گزرا تھا۔ اب تمہارا بھائی اس راستے سے گزرے گا، یہ آدمی اسے روکیں گے اور اس کا قیمہ بنا کر تمہاری بھابھی کے سامنے پیش کر دیں گے۔ یا تو یہ لنگڑا ہو جائے گا یا یادداشت کھو دے گا۔ اب تم بتاؤ، اتنا بدلہ کافی ہے یا سیدھا اپنی گولی سے اس کی کھوپڑی اڑا دوں؟ وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ بیشا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اچھے سے سوچ لو، مجھے صرف تم سے مطلب ہے، صرف تم چاہیے ہو، باقی مجھے پہلے بھی کسی سے غرض نہیں تھی۔ اپنے بھائی سے کہو اپنی ٹانگوں کو میرے معاملات سے دور رکھے۔ وہ حکم دینے لگا۔ بیشا نے اسے دیکھا اور سر ہلا دیا۔ دیٹس گڈ مائی لو۔ وہ مان گئی تو داؤد بہت خوش ہوا۔ مجھے لگتا ہے تمہاری بیٹی مجھ پر گئی ہے۔ خیر واٹ ایور، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، باہر آ جاؤ، اس نے کہا اور اٹھا۔ بیشا کی آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا جبکہ داؤد نے بنا نوٹس لیے باہر کی جانب قدم اٹھا دیے۔ وہ بڑی شان سے اس کے کمرے سے نکلا تھا اور سیدھا باہر چلتا چلا گیا۔ بیشا نے اپنی بیٹی کو سینے میں بھر لیا۔ اس کی بیٹی اب اس کا سہارا تھی، اس کی ہمت تھی۔ اگر وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا تو ایسے ہی صحیح۔ وہ خود بھی اٹھ گئی اور اس کے پیچھے چل دی۔ وہ واپس آ گئی تھی۔ یہاں سب کچھ ویسا ہی تھا، بس داؤد 2-4 روز سے کچھ مصروف تھا۔ وہ کہاں تھا وہ نہیں جانتی تھی، اسے غرض بھی نہیں تھی، اسے اپنی بیٹی کا دھیان رکھنا تھا بہت سارا۔ داؤد اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے کیونکہ اس کی طبیعت ابھی بھی ارلی برتھ کی وجہ سے ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ بیشا ایک مضبوط درخت کی طرح بیٹی پر سایہ کیے ہوئے تھی۔ اس روزنامے کے بعد داؤد نے اپنی منمانی کی۔ بیشا ویسا کچھ نہیں چاہتی تھی مگر اسے روک نہیں پائی چاہ کر بھی، اور اس کے بعد وہ کہیں چلا گیا۔ کہا اسے علم نہیں تھا، اور شاید سب کو اس بات سے سکون تھا کیونکہ زرینہ خاتون اکثر اس کے پاس ہوتی تھی، بچی کو بہت پیار کرتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اداسی الگ تھی مگر بیشا نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ زارا نے بھی 2-1 بار کمرے میں آنے کی کوشش کی مگر بیشا نے اسے روک دیا اور اسے کمرے میں آنے نہیں دیا۔ وہ چاہتی ہی نہیں تھی وہ لڑکی اس کی بیٹی کو دیکھے۔ دوسری طرف ملازمائیں اس کے پاس آتی جاتی رہتی تھی۔ اس کو کھانا کمرے میں ہی دیا جا رہا تھا اور اب اس سے اس کمرے سے نکلنے کی کوئی طلب بھی نہیں تھی۔ اس کے پاس اب سہارا تھا۔ وہ حیات کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی جانب دیکھنے لگی۔ صاف ستھرے
گورے ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھے، مگر وہ کمزور تھی، جبکہ بیشا کا بس نہیں چلتا تھا اس میں پھونک مار کر اسے موٹا کر دے، اور اپنی سوچ پر مسکرائی اور جھک کر اس نے اس کے گال چوم لیے۔ اسے اپنی بیٹی دنیا میں سب سے خوبصورت لگتی تھی۔ ان سب باتوں کے ساتھ اسے ایک فکر تھی، اور وہ تھا دریاب۔ اس نے بہت غصہ کیا ہوگا کہ وہاں سب کو بتائے بنا ہی چلی گئی، نہ جانے وہ یہاں آیا بھی ہوگا، مگر داؤد نے اسے اندر آنے نہیں دیا ہوگا۔ وہ اس کی حفاظت کی خاطر داؤد کے ساتھ آئی تھی کہ داؤد کو واقعی اس کے علاوہ کسی سے غرض نہیں تھی۔ اگر بیشا اس کے ساتھ رہتی تو کسی کو وہ کوئی نقصان نہ پہنچاتا، لیکن اگر بیشا اس کے ساتھ نہیں ہوتی تو وہ سب کو نقصان پہنچاتا۔ وہ چاہتی نہیں تھی۔ انہوں نے بہت کم عرصے میں اسے کافی خوشیاں دی تھیں جن کے سہارے وہ آگے کی زندگی گزار سکتی تھی۔ وہ مسکرانے لگیں، تبھی دروازہ زور سے کھلا اور داؤد اندر آ گیا۔ اس کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ بیشا نے اسے پہلی بار ایسے دیکھا تھا کہ وہ خود بھی کھڑی ہو گئی۔ اس نے حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ الماری کی جانب بڑھا اور الماری میں سے اس نے کئی دوائیاں نکال کر باہر پھینکی۔ وہ ان دوائیوں کو دیکھ رہا تھا اور بیشا اس کی حالت بیشا کو کچھ درست نہیں لگی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب بڑھی، اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ سرخ آنکھوں سے اس نے بیشا کو دیکھا۔ بیشا نے اس سے پہلے اسے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ وہ جھکا، اس نے دوائیوں کو سمیٹا اور اسے ایک کیری میں ڈال کر وہ باہر نکلا۔ بیشا اب بھی پیچھے کھڑی تھی۔ داؤد دروازے پر رک گیا۔ اس نے مڑ کر بیشا کی جانب دیکھا اور اس کا ہاتھ جکڑ لیا۔ تم ہی ہوگی جس میں کوئی کمی ہوگی، مجھ میں نہیں ہو سکتی، وہ چلایا۔ بیشا کی سمجھ سے سب باہر تھا۔ اس نے داؤد سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ وہ سوال کرنے لگی۔ چلو میرے ساتھ، وہ غصے سے بولا۔ داؤد ہاتھ چھوڑے، میرا حیات کو بھوک لگ رہی ہے، وہ بولی تو داؤد تو جیسے پاگل سا ہو رہا تھا۔ اس نے بیشا کو باہر کھینچ دیا۔ پلیز داؤد میرا ہاتھ چھوڑے، میری بچی اندر اکیلی ہے، بیشا بول رہی تھی، مگر اس نے کچھ سنا نہیں اور وہ اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ بیشا وہاں کسی ملازمہ کو کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس کی بیٹی کا خیال رکھیں، اس گھر میں اس کے دشمن کم نہیں تھے، مگر داؤد نے اسے کوئی مہلت نہیں دی۔ وہ اسے یوں ہی گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے بیشا کو گاڑی میں دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بیشا پہلی بار اس کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ داؤد کی سرد آنکھیں کسی انہونی کی پیش گوئی کر رہی تھی۔ بیشا اس کے کانپتے ہاتھ دیکھنے لگی۔ اس سے ڈرائیو بھی صحیح سے نہیں ہو رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی کیا ہو رہا ہے، کہیں اس کے گھر والوں کو تو کچھ نہیں ہو گیا۔ ایک دم اس کا دل ڈوبا تھا، مگر اگر ایسا ہوتا تو یہ آدمی اتنا سفاک تھا، ہنس کر بتاتا پھر داؤد ابراہیم کے ہاتھ کیسے کانپے، آنکھوں میں سرخی کیسی آئی۔ وہ جانتی تھی وہ کبھی خود ڈرائیو نہیں کرتا تھا، جبکہ وہ دونوں ایک ساتھ تو کبھی گاڑی میں نہیں بیٹھے۔ ہو کیا رہا تھا وہ جاننا چاہتی تھی، مگر اس نے سوال نہیں کیا۔ داؤد گاڑی کو ہوا کے زور پر چلا رہا تھا، اتنی تیز ڈرائیو کر رہا تھا جیسے پاگل سا ہو گیا تھا۔ اس خوبصورت چہرے کے ساتھ کہ پہلی بار اسان خطا تھے، اس کی آنکھوں کی سرخی، ویسے تو حقیقتاً وہ اسے ایسا ہی دیکھنا چاہتی تھی، مگر اب اسے ایسا دیکھ کر وہ پرسوچ تھی۔ ہاسپٹل کے آگے گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ اس کا سر ڈیش بورڈ سے لگتے لگتے بچا۔ داؤد وہ میڈیسنز کا شاپر لے کر باہر نکلا۔ بیشا نے بھی گاڑی سے خود ہی اترنا مناسب سمجھا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ اس پر نظر ڈال دیتی جس کے قدمات زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ یہاں تو وہ چلتا تھا تو روب سے چلتا تھا کہ اس کے قدموں کی دھمک سے وہ خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ آج ایسا لگ رہا تھا اس کے جوتوں میں کسی نے آگ بھر دی ہے اور وہ بے چین ہے، ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا مگر جل اٹھا ہے۔ مگر اس کی کیفیت کی وجہ کیا تھی؟ داؤد نے وہاج کے روم کا دروازہ کھولا اور وہ اندر داخل ہو کر ہوا۔ ڈاکٹر وہاج کسی پیشنٹ سے بات کر رہے تھے۔ داؤد کی جانب دیکھ کر ایک دم اپنی جگہ سے اٹھے۔ یہ کس چیز کی میڈیسنز ہے؟ اس نے دوائیوں کا شاپر وہاج کی ٹیبل پر پھینک دیا۔ وہاج نے ایک نظر اسے دیکھا۔ بیشا کو اس کی بدتمیزی پر غصہ آیا، مگر یہاں وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ وہاج نے پیشنٹ کو جانے کا کہا اور داؤد کو بیٹھنے کا۔ نہیں بیٹھنا، مجھے بتاؤ مجھے یہ کس چیز کی میڈیسنز ہے؟ وہ دھاڑا، ایسا لگ رہا تھا اس کا دل زور سے دھڑک رہا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا آج بیشا کو اس کے دل کی دھڑکن کی آواز کیوں آ رہی تھی۔ وہ پیچھے کھڑی تھی۔ وہاج جانتا تھا وہ ایک سرپھرا انسان ہے۔ زیادہ دیر اس کو انتظار کروانا مطلب اپنے سینے پر گولی کھانا ہے۔ وہاج نے کیری کھول کر دیکھا اور دوائیوں کو باہر نکال کر وہ ٹیبل پر رکھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ میڈیسنز کے نام پڑھ رہا تھا اس کے ماتھے پر بل ڈلنے لگے، جبکہ داؤد ابراہیم کو لگ رہا تھا وہ زمین میں دھنستا جا رہا ہے۔
اس کے چہرے کے ایکسپریشن اس بات کی گواہی دے رہے تھے جو وہ سن کر آیا تھا۔ اسے لگا اس کا دل بند ہو جائے گا اگر وہ آج سے وہ سب کہا جو ہو چکا ہے۔ ویشا البتہ انتظار میں تھی کہ ان دوائیوں میں ایسا کیا ہے جو وہ یہاں لے کر آیا تھا۔ یہ آپ نے یوز کی تو نہیں کی؟ یہ دوائیاں کس نے دی ہیں آپ کو؟ وہ آج متفکر سا بولا۔ پچھلے 1 مہینے سے استعمال کر رہا ہوں۔ داؤد کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ بشا دنگ تھی، اس کی آواز کی پستی، اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ اور اس کا ایک دم چیئر پر ڈھیر ہو جانا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر فکر سی ہو رہی تھی۔ عجب سسپینس پھیلا ہوا تھا۔ وہ آج خود بھی سر تھام کر چیئر پر بیٹھ گیا۔ آپ کے ٹیسٹ ہوں گے فوراً، وہ آج نے کہا تو داؤد نے سر ہلایا اور اس کے ساتھ وہ باہر چلا گیا۔ بشا وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ ان دوائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا داؤد کو کوئی بیماری ہو گئی ہے؟ اس کا دل ایک دم دھک دھک کرنے لگا۔ وہ باہر نکلی۔ وہ آج اور داؤد کوریڈور میں نہیں تھے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، دوسرے ڈاکٹرز اور نرسز، پیشنٹس سب تھے۔ اس نے ایک ڈاکٹر کو پکارا۔ ایکسکیوز می، وہ بولی تو وہ مڑا۔ یس، اس نے بشا کی طرف دیکھا۔ کیا آپ میری تھوڑی ہیلپ کر دیں گے؟ جی بالکل، وہ ڈاکٹر مسکرایا۔ پلیز اس طرف آئیں گے؟ ڈاکٹر وہاج کے روم میں وہ پوچھنے لگا تو ڈاکٹر کنفیوز سا ہوتا اس کے ساتھ چل دیا اور بشا اسے روم میں لے آئی۔ جی، اس نے پوچھا، پلیز آپ مجھے بتائیں گے یہ دوائیاں کس چیز کی ہیں؟ کیا یہ نقصان دہ ہیں؟ بشا نے اس کے سامنے دوائیاں رکھی تو اس ڈاکٹر نے ان دوائیوں کو اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا اور جیسے جیسے پڑھتا گیا اس نے بشا کو ایک نظر دیکھا، پھر وہ دوائیاں واپس دھکیل دیں۔ آپ نے انہیں یوز کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر حیرانگی سے بشا کو دیکھنے لگا۔ نہیں، بشا کو خوف آ رہا تھا۔ ایسا کیا ہے اس میں؟ ڈاکٹر وہاج نے ریکمینڈ کی ہے؟ اور ڈاکٹر بہت سنجیدگی سے بولا۔ بشا نے پھر نفی کی۔ یہ مجھے کسی نے دی تھی تو میں نے سوچا کہ پہلے چیک کروا لوں۔ بشا اس کے سوالات سے گھبراتی جھوٹ بول گئی۔ میڈم، انہیں کبھی استعمال نہیں کیجیے گا۔ یہ دوائیاں بہت اول تو کسی بھی لائسنس کے بنا ایشو ہوتی ہی نہیں، تو آپ کو کس نے دے دی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ دوائیاں نہیں، بربادی ہیں۔ ان کو ایک دن لینے سے بھی آپ پوری زندگی کے لیے اولاد سے محروم ہو سکتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر غصے سے بولا۔ مطلب ان کو کھا کر کیا ہوتا ہے؟ بشا نے سوال کیا کیونکہ اس کے پلے کچھ پڑ نہیں رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ دوائیاں استعمال کرنے سے آپ کبھی بھی ماں نہیں بن پائیں گی۔ میڈیکلی یہ آپ میں سے سب صلاحیتوں کو ختم کر دے گی and you will never be able to become a mother. These medicines are in a way the enemy of humans which destroys everything. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں دوبارہ کسی کی دی ایسی دوائیوں کو اپنے پاس رکھیے گا بھی مت۔ اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور آج کل مرد عورت جانتے نہیں کچھ بھی، بس آنکھیں بند کر کے کسی کی بھی چیز کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی قسمت اچھی تھی کہ آپ ان دوائیوں کو یہاں لے آئی ہیں اور آپ کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ ہوپ فلی آپ میرڈ نہیں ہیں۔ میں میرڈ ہوں۔ بشا کے منہ سے جیسے کسی نے زبان کھینچ لی تھی۔ وہ بمشکل بولی، کیا یہ آپ کو آپ کی ساس نے دی ہیں؟ وہ ایسے ہی بول گیا کہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ بشا نے سر ہلا دیا اور اسے لگا اب ٹانگوں میں دم نہیں رہا۔ وہ چیئر کھینچ کر اس چیئر پر ڈھیر ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اس کی جانب دیکھا۔ ریلیکس، آپ نے یہ استعمال نہیں کی تو آپ سیف ہیں۔ وہ پریشانی سے بولا۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ بشا نے سر ہلایا تو وہ مسکرا کر باہر نکل گیا۔ جبکہ بشا نے ان دوائیوں کی طرف دیکھا، ایسے لگا بازی پلٹ سی گئی ہو، سب لٹ گیا ہو اور داؤد کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ مجھے بیٹا چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے، مجھے صرف بیٹا چاہیے۔